الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جن و انس کی تخلیق کا جو مقصد ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق کا واحد مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی اس میں ہے کہ بندہ جب سے شعور کی آنکھیں کھولے تب سے زندگی کے آخری دم تک اس کی زندگی سراپا عبادت بن جائے۔ اور یہ کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے ہو پائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو رہبری ملتی ہے۔ اور کیسے ہو پائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز ہم کو بہت نمایاں نظر آتی ہے، وہ ہے نفل نمازوں کی اہمیت۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی کے ذریعے فرماتے ہیں، ما یزال العبد یتقرب الی اللہ بالنوافل حتی احبہ، بندہ نفل نمازوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ایک محبت تو وہ ہے جو ہم اور آپ اللہ رب العزت سے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کرتے ہیں، اور ایک محبت وہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ وہ بندے جو نفل نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے قریب تر جا چکے ہیں، پھر وہ کیسی محبت ہوتی ہے؟ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے، یعنی پھر وہ بات سنتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، جس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے۔ حضرت عثمان کا قول ہے نا کہ اتقوا فراست المؤمن، مؤمن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، پھر وہ چیز پکڑتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر وہ پکڑتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جاتا ہے، جب وہ پناہ چاہتا ہے تو اس کو پناہ میں لایا جاتا ہے۔ یہ وہ گوہر نایاب ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے، اور جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوششیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ گوہر نایاب ہے جس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے تو جنت کے پروانے ہیں، آپ بھلا اتنی لمبی عبادتیں کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں، پاؤں میں ورم ہو جاتے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا کہ نفل نماز پڑھنا اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ جو انسان نفل نمازوں کی پابندی کر رہا ہے یا نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا۔ کچھ نمازیں وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ٹائم ہم کو بتایا ہے، فرض نمازوں کے بعد یا پہلے نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلتیں تو آیا ہیں۔ آج ہم جو بات کریں گے چاشت کی نماز کے بارے میں، اشراق کی نماز کے بارے میں اور اوابین کی نماز کے بارے میں بطور خصوصی ہم گفتگو کریں گے۔ اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کر جو یہ 20 منٹ کا وقت ہے،
فجر کی نماز کے فوراً بعد جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے. جب سورج اٹھنا شروع ہوتا ہے، اگنا شروع ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر طلوع آفتاب کا وقت 6:30 بجے ہے تو 6:50 تک یہ مکروہ وقت رہتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اشراق کی نماز کی تعداد کم سے کم 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 4 رکعت ہو اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہو. اشراق کی نماز کے بعد جو دوسری نماز کا وقت آتا ہے وہ ہے چاشت کی نماز. چاشت کی نماز کی تعداد بھی اسی طرح ہے، یعنی کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 4 رکعت ہو، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہو. اور پھر اس کے بعد ایک نماز ہے جس کا نام ہے اوابین، یعنی جب سورج اپنی تمازت پھینکنے لگے، اپنی گرمی پھینکنے لگے. اوابین بنا ہے اواب سے. ہوتا یوں تھا کہ عرب کے صحرا میں صبح صبح کے وقت اچھی ٹھنڈک پڑتی تھی، تو اونٹ کے بچے جا کے ٹھنڈک میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے ریت پر. لیکن جب سورج کی تمازت میں شدت ہونے لگتی تھی تو یہ بچہ پلٹ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا تھا. پلٹنے والے کو بولتے ہیں اواب. لہذا اس وقت کی مناسبت سے اس نماز کا نام ہوا اوابین، جو آج کل سمجھ لیجئے 11 بجے کا وقت ہوتا ہے صبح. تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی نماز جو ہے وہ نفل کی فجر کی نماز کے بعد جو ہوتی ہے، طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ کا جو وقت ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کو اشراق کہا جاتا ہے. اس کے بعد اشراق کے بعد کا وقت ہے چاشت کی نماز کا، اور چاشت کے بعد کی نماز کے بعد جو وقت ہے وہ ہے اوابین کی نماز. ان نمازوں کی بہت اہمیت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نمازوں کو ہم پڑھیں. احادیث میں ان نمازوں کا نام صلاۃ الضحیٰ ملتا ہے. صلاۃ الضحیٰ اشراق بھی کہلاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ چاشت بھی کہلاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ اوابین بھی کہلاتی ہے. بعض محدثین نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، اس اختلاف میں ہم نہیں جانا چاہتے. بہرحال اشراق، پھر چاشت اور پھر اوابین، یہ وہ نمازیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عمل سے ہم کو ملتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو اللہ کی نماز اور صبر کے ذریعے سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی مصیبت آن پڑتی، گھریلو مصائب ہوں، خاندانی مصائب ہوں، کاروباری مصائب ہوں، موسمی مصائب ہوں، وبائی مصائب ہوں، نفل نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد چاہا کرتے تھے. اے لوگوں مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نمازوں کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے. تو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی جانب نفل کے ذریعے سے بڑھے گا، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس کو وہ دن دکھائے گا کہ اللہ اس کا کان بن جائے گا، اللہ اس کا آنکھ بن جائے گا، اللہ اس کے ہاتھ بن جائے گا. اور جب یہ مدد چاہے گا اللہ مدد پوری کریں گے، جب یہ پناہ چاہے گا اللہ اس کو اپنی پناہ میں لیں گے. کچھ نمازیں وہ ہیں جن کا وقت اللہ رب و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسا ہم نے آپ کو کہا ابھی، اور کچھ نمازیں وہ ہیں جس کا کوئی وقت نہیں ہے. لوگوں نے گو کہ کچھ نمازوں کے الگ الگ نام دے رکھے ہیں. کسی کو صلاۃ الحاجت ہے، کوئی صلاۃ شکرانہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو احادیث میں ایسا کوئی نام نہیں ملتا. صلاۃ الحاجت بذات خود کوئی نام نہیں ملتا، البتہ ہاں حاجت کے لیے نفل پڑھی جائے اس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. کوئی ضرورت آپ کو ہے، کوئی کام آپ کا نہیں بن پا رہا ہے، اس کام کو بنوانے کے لیے آپ نے مصلی بچھایا اور 4 رکعت نماز پڑھ لی، تو حاجت کے لیے آپ نے نماز پڑھی نا. لہذا صلاۃ للحاجہ تو ہو سکتا ہے، صلاۃ الحاجہ نام کی کوئی نماز نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی آپ کا کام بن گیا اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ فوراً مجھ کو جانا چاہیے مسجد میں اور 2 رکعت اللہ رب العزت کے شکر کے لیے مجھ کو پڑھنی چاہیے.
میرا یہ کام بن گیا جو بظاہر بڑا ناممکن سا تھا. آپ گئے مسجد بھاگے بھاگے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. یا اللہ تیرا شکر. تو شکر کے لیے آپ نے نماز پڑھی. صلاۃ للشکر. لہٰذا شکر کے لیے نماز ہوتی ہے، حاجت کے لیے نماز ہوتی ہے، پڑھنی چاہیے، اچھی چیز ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین اس کی پابندی کیا کرتے تھے، اس کا لحاظ رکھا کرتے تھے. شکر کے لیے بھی نمازیں پڑھتے تھے، حاجت کے لیے بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور نماز ہے ہی حاجت کے لیے. اسی طرح نماز ہے نفل نماز تحیۃ المسجد ہے. جب بھی مسجد میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. ایک تحیۃ الوضو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. صحابہ کرام اس کی خوب تاکید کرتے تھے ایک دوسروں کو، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل تو مجھ کو یاد نہیں ہے، البتہ ہاں ایک عمل جس پر میں مداومت کرتا ہوں، جس کی میں پابندی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد جاتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت کس قدر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی آواز، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس کری، سنی. تو یہ نفل نمازوں کی اہمیت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے نفل نمازوں کا پابند بنائے، اور اس کی اہمیت سب سے پہلے میرے دل کے اندر ڈالے، اور ہم تمام کو اللہ رب العزت نفل نمازوں کی اہمیت اپنے دل کے اندر جاگزیں کرنے والا بنائے، نفل نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے ان پاکیزہ نفوس میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اللہ جن کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے بندہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے بندہ سنتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں جب بندہ مدد چاہتا ہے، اور اللہ اس کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں جب بندہ پناہ چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.